سلمان بخاری کی کتاب سیارگی سے ان کی کہانی، انسان کا خاتمہ۔ دنیا کی تمام رنگینیاں بظاہر جوں کی توں تھیں، سب کچھ میرے حساب سے ٹھیک تھا، گھڑیاں اپنے اپنے حساب سے ٹھیک چل رہی تھیں، دن رات میں اور رات دن میں برابر ڈھل رہے تھے، مگر کچھ دن سے مجھے اپنے ارد گرد کے لوگ تیزی سے بدلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے کئی لوگ جن کو میں اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا اور وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے، بلکہ پرانے شناسا تھے، پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اجنبی سمجھ کر ٹھیک سے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ان کے رویے تیزی سے بدل رہے تھے، حالات ہر نئے دن بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میرے لیے یہ سب انتہائی پریشان کن صورت اختیار کر چکا تھا۔ ٹی وی کے اینکرز خبریں پڑھتے پڑھتے بے سروپا گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ بازار میں 100 روپے کی چیز 10,000 کی، لاکھ کی چیزیں 100 روپے میں بک رہی تھیں۔ ٹیکسیاں غلط پتوں پر مسافروں کو اتار رہی تھیں۔ ڈاکٹرز دل کے مریضوں کے گردوں کے آپریشن کر رہے تھے، گردوں کے مریضوں کے بائی پاس ہو رہے تھے۔ اسکولوں میں بے وقت کی چھٹیاں ہو رہی تھیں، اتوار والے دن کو پیر سمجھ کر آفس کھل رہے تھے۔ ڈاک غلط پتوں پر پہنچ رہی تھی، نظام زندگی الٹ پلٹ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کل مجھے میرے ہی آفس میں داخلے سے روک دیا گیا۔ میرا اپنا باس مجھے ٹھیک سے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ یہ قصہ طویل ہے، کیوں نہ پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میں فیضون ہوں، میری عمر 35 سال 1 ماہ ہے۔ میں اپنی بیوی شمیہ اور 2 بچوں 12 سالہ بیٹی لیبی اور 8 سالہ شیون کے ساتھ شہر کے وسط میں زین ٹاور کے 135ویں منزل پر رہتا ہوں۔ میرا گھر میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ پیار کرنے والی بیوی اور 2 پیارے بچے میری زندگی کا محور تھے۔ لیکن کچھ عرصے سے میری بیوی مجھ سے باتیں کرتے کرتے اچانک اجنبی ہو جاتی تھی اور مجھے پہچاننے سے انکار کرنے لگتی تھی، مگر کچھ دیر بعد پھر خود ہی نارمل ہو جاتی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بہت پریشان کن صورتحال تھی۔ الزائمر بیماری کا میں نے سن رکھا تھا، مگر یہ میرے اپنے ہی گھر میں بھی پہنچ جائے گی، یہ سب کبھی میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو کسی معالج کے پاس لے جاؤں، شاید وہ بیماری کے سٹیج کے حساب سے اس کی بیماری کو کنٹرول کر لے اور میری گھریلو زندگی پھر سے معمول پر آ جائے۔ جیسے تیسے میں نے شمیہ کو راضی کیا اور ہم ایک دماغی معالج کے پرائیویٹ کلینک میں جا پہنچے۔ جب ہم وہاں پہنچے اور اپنی باری آنے پر ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر صاحب اپنی دونوں آنکھوں پر کھیرے کی 2 پھانکیں رکھے، چہرے پر سفید لیپ کیے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھے نظر آئے۔ مجھے حیرت ہوئی، مگر میں نے پھر بھی فوراً مدعا بیان کرنے کے واسطے ڈاکٹر صاحب کو مخاطب کیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب میری بیگم میں کچھ دن سے الزائمر کے مرض کی کچھ نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اس لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کی طرف ایک آنکھ سے کھیرے کی پھانک ہٹاتے ہوئے حیرانی سے دیکھا اور کہا، الزائمر کے مرض کا تو مجھے علم نہیں، ہمارے یہاں صرف فیس اسپا کی سہولت ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور کمرے سے فوراً نکل گیا، مگر شمیہ فوراً فیس اسپا کروانے کی نیت سے واپس اندر مڑی۔ میں نے فوراً شمیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم جب گھر پہنچے تو بچوں نے دروازہ کھولنے سے بلکہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ اس دوران شمیہ کی حالت بھی پھر سے بگڑنے لگی اور وہ مجھے پھر سے انجان آدمی سمجھ کر الجھنے لگی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے پولیس کو کال کر کے رپورٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کے گھر میں انجان آدمی گھس آیا ہے۔ وہ تو میری قسمت اچھی رہی کہ پولیس والا خود بھی اسی مرض کا شکار نکلا اور شمیہ کی پوری بات سننے کے بعد اسے یہ کہنے لگا، ٹھیک ہے میڈم، میں آپ کی مرضی کا گانا ابھی FM پر چلاتا ہوں۔ شمیہ شاید کسی ایسے ہی جواب کی منتظر تھی، فوراً مجھے ریڈیو آن کرنے کا کہہ کر پچھلی باتیں بھول کر گانے کا انتظار کرنے لگی اور جو بھی اگلا گانا آیا اسے اپنا من پسند گانا سمجھ کر سر دھونے لگی۔ میں بھی اپنا سر پکڑ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ان معقول لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے جن تک ابھی یہ بیماری نہیں پہنچی، بھلے وہ ملک سے باہر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا پر باقی شہروں اور دوسرے ممالک کے عوام کے حالات کو جاننے کے لیے انٹرنیٹ آن کیا اور خبروں کی مختلف مصروف ویب سائٹ سرچ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو بھی میں سرچ کرتا جواب بے سروپا لنکس کی صورت میں نکلتا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور لگا رہا۔ اس دوران مجھے چین سے متعلق کچھ خبریں نظر آئیں کہ وہاں بھی یہ وبا پوری طرح پھیل چکی ہے۔ کئی ممالک کے صدر اور وزرائے اعظم بھی اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں اور بے سروپا حرکتیں کرتے نظر آئے ہیں۔ کچھ صدر ملکی ایٹمی رازوں کے چارٹ لگائے موسم کا حال سناتے دکھائی دیے۔ ایک سر پر امامہ ڈالے وزیر اعظم یورینیم کی افزودگی کی ایسی لیب میں جو دنیا سے بالکل چھپی ہوئی تھی، ایٹمی ری ایکٹر کو حمام سمجھتے ہوئے اس میں غسل کرتے دکھائی دیے۔ ایک اور ملک کے بارش کلین شیو کیے، سر پر امامہ پہنے جنوب کی طرف منہ کیے نماز کی امامت کرتے نظر آئے۔
ایک موٹے تازے صدر گولڈن وگ انگلی پہ گھماتے دوسرے ہاتھ سے 3 گرینیڈ بم ہوا میں اچھالتے سرکس کرتے نظر آئے۔ ایک مسکین ملک کے وزیر اعظم پورے ننگے جسم پر کرکٹ کٹ پہنے ایک ہاتھ میں چرس کا سگریٹ سلگاتے دوسرے میں فٹ بال پکڑے تیزی سے بالنگ کرتے نظر آئے۔ ایک دوسرے ملک کے پردھان منتری ایک ہاتھ میں دھوبی ڈنڈا دوسرے میں 3 منہ کا نیزہ پکڑے پتوں سے سطر باندھے بیٹنگ کرتے نظر آئے۔ ایک ملک کے کامریڈ صدر سر نیچے ٹانگیں اوپر دونوں ہاتھوں کے بل پر اپنے دونوں کولوں کے درمیان مناسب سائز کا میزائل آدھا دبائے انتہائی مہارت سے کرتب کرتے دکھائی دیے۔ ہر ایک گول چکر پر وہ میزائل داغ دیتے تھے جو 3 سے 4 فٹ دور ٹھیک نشانے پر جا کر گرتا تھا۔ ایک ناٹے گول مٹول نوجوان ملکی سربراہ پورا جسم توپ میں گھسائے سر باہر نکالے دکھائی دیے۔ ایک خاتون توپ کی نال پر جب بھی آگ لگاتی وہ ایک دھماکے سے توپ کی نال سے قریب ہی ایک گول دائرے میں جا کر دھڑام سے گرتے۔ دائرے پر کسی اور ملک کا ستاروں والا چھوٹا سا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہر کوشش پر ارد گرد کے لوگ زور زور سے تالیاں بجاتے اور ان کا کوئلے کی طرح کالا وجود دوبارہ توپ کی نال میں گھسا دیتے، اور وہ بھی خوشی خوشی گھس رہے تھے۔ ایک سر سے پاؤں تک سفید کفن نما لباس پہنے نوجوان پرنس پر نظر پڑی۔ وہ اپنی پھٹی ہوئی جیب میں ایک ہاتھ مشکل سے گھسائے زور زور سے کچھ مالش کرتے نظر آیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے مہارت کے ساتھ تلوار پکڑے ایک کھودے چہرے والے بادشاہ کی صرف تھوڑی پر نکلے بال پر شیو کر رہا تھا۔ وہ شخص جسے بادشاہ کہہ کر عزت بخشی گئی ایک ہاتھ میں کوڑا یعنی ہنٹر پکڑے ایک نوجوان دوشیزہ کی کمر پر خاص وقفے سے برسا رہا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ کبھی تسبیح کے دانوں پر چل رہا تھا اور کبھی پھٹی ہوئی جیب میں کچھ کھجانے کے لیے گھس جاتا تھا۔ ایک ایسا ہی کفن نما سرتاپا لباس پہنے ایک بادشاہ پر نظر پڑی جو اپنی 12 بیٹیوں کو پنجرے میں بند کیے بندر کے انداز میں چاروں ہاتھ پاؤں کے بل دونوں اطراف رینگتے پنجرے کی حفاظت کرتا دکھائی دیا۔ ہاتھ پاؤں سے چلنے کی وجہ سے اس کا لباس اور جسم آلودہ ہو چکا تھا، مگر وہ اس پر بھی قریب پڑی عطر کی شیشیاں اس لباس پر بار بار چھڑک رہا تھا۔ پنجرے کے گرد ہر چکر لگانے کے بعد وہ سر میں سے جوئیں بھی نکال کر انہیں کھانے لگتا تھا، حالانکہ قریبی کھڑی اس کی بہت بڑی بورڈ پر کھجور کی وافر مقدار لدی ہوئی تھی۔ یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے پانی پیا۔ کچھ دیر کے بعد جب میری سانس بحال ہوئی اور میں نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اور یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں ابھی تک اس بیماری کا شکار نہیں ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ہی دراصل بیمار ہوں اور باقی لوگ نارمل ہوں۔ میرا سر دکھنے لگا۔ سوچا کچھ دیر سو لیتا ہوں۔ سونے کے کمرے میں گھسا تو بیگم بستر پر میری جگہ پر سو رہی تھی۔ میں فوراً ان کی جگہ پر سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں ہمیشہ کی طرح اپنا جال اپنے کاندھے پر ڈالے مچھلیاں پکڑنے سمندر پر چلا گیا۔ سارا دن مچھلیاں پکڑیں، کچھ بیچیں اور واپس اپنے خیمے میں چلا گیا۔ میں اس خیمے میں پچھلے کچھ سالوں سے رہ رہا ہوں۔ میرا کاروبار مچھلیاں پکڑنا ہے اور میں انہیں اپنے ٹھیلے پر گلی گلی فروخت کرتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، میں اپنا نام تو بتانا بھول ہی گیا۔ میرا نام ناروس ہے، میری عمر 55 سال 13 ماہ ہے، میں دنیا میں اکیلا ہوں۔